अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रहे होंगे। तो जनाब आज मैं हाज़िर हूँ आप लोग के एक नए एपिसोड के साथ। तो मैंने कल चंद सब्सक्राइबर्स के नाम लिए थे, आज भी मैं कुछ के नाम लेना चाहूँगी। मोहम्मद यूसुफ और मिसबा जो मुझसे शायद नाराज़ भी हो गई थी, आप मान जाइएगा, ठीक है, सॉरी मैं आपका नाम भूल गई थी। और जबीन, ठीक है, ये सब मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे रेगुलर सुनते हैं, मुझे कमेंट करते हैं, इन्हें मेरे एपिसोड का इंतज़ार रहता है। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि ये नॉवल कब तक चलेगी और कितनी इसके एपिसोड्स बाकी रह गई हैं। तो जनाब मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि ये नॉवल बस अपने आखिरी मराहिल पर है। मुश्किल से इसके 4 से 5 एपिसोड होंगे और ये नॉवल ख़त्म हो जाएगी। तो जल्दी-जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक़्त मिल सके। चलते हैं नॉवल की तरफ। मैमूना, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? अस्कर, अस्कर जल्दी आ जाएँ। थोड़ा हौसला करो, बस 5 मिनट में आया। मैमूना को डिलीवरी पेन शुरू हो चुकी थी। अस्कर ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर घर पहुँचा, फिर मैमूना को हॉस्पिटल लेकर गया। अशरफ साहब घर पर ही थे, जबकि इरम मैमूना के साथ हॉस्पिटल आई थी। डॉक्टर्स मैमूना को लेबर रूम में ले जा चुकी थीं। ताबिश हॉस्पिटल की जानिब से लाहौर गया हुआ था। परवीन बेगम का इलाज चल रहा था। परी चेहरे को अपने हाथों में दिए सर झुकाई बाहर बेंच पर बैठी थी कि अचानक उसे बहुत जानी पहचानी महक उसकी सांसों में उतरती महसूस हुई। वो यकदम अपने चेहरे को हाथों की कैद से आजाद करके इधर-उधर देखने लगी। जेट ब्लैक सूट में मलबूस अपनी रोबदार पर्सनैलिटी और मर्दाना वजाहत के साथ एक शख्स जा रहा था। वो खड़ी उसकी जाती पुश्त देख रही थी। उसका दिल गवाही दे रहा था कि कभी इस दिलफरेब खुशबू को उसने बहुत ही करीब से महसूस किया था। कुछ ही पल में वो अजनबी उसकी आंखों से ओझल हो चुका था, लेकिन परी यहीं सत्ते की कैफियत में खड़ी रही। बहुत-बहुत मुबारक हो मिस्टर असगर, अल्लाह ने आपको रहमत से नवाजा है। डॉक्टर बेबी असगर की गोद में थमाकर बोली। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर, मैमूना की तबीयत कैसी है? आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक हैं। आधे घंटे में हम उन्हें प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर देंगे। थैंक यू डॉक्टर। असगर भाई, ये कितनी ज़्यादा छोटी है। इरम बेबी को देखकर बोली। हाँ, हाँ, हाँ। इरम, एक दिन के बच्चे इतने छोटे ही होते हैं। मुझे तो इसे गोद में लेने से भी खौफ आ रहा है। ये इतनी नाजुक सी है, मुझसे गिर गई तो? अरे अरे छोड़ दो यार, तुम कहीं मेरी शहजादी को सचमुच गिरा ना देना। हाँ हाँ हाँ, असगर भाई, ये मेरी भी एक इकलौती भांजी है और मैं इसकी इकलौती खाला हूँ। आप हम दोनों के बीच विलन नहीं बन सकते। ये लो भाई, यहाँ तो अभी से खाला भांजी की पार्टी बंदी चल रही है। असगर बेबी इरम के गोद में देते हुए बोला। परवीन बेगम के साथ कौन है? डॉक्टर रूम से बाहर आकर बोला। जी मैं हूँ। परी जो बेंच पर बैठी थी यकदम उठ खड़ी हुई। जी उनकी तबीयत अब ठीक है, आप उनसे मिल सकती हैं। लेकिन एक बात, उनका शुगर और बीपी बहुत हाई था। अगर आप उन्हें टाइम पर हॉस्पिटल नहीं लाती तो कुछ भी हो सकता था। उनके खाने-पीने का बहुत ख़्याल रखा जाए और बेहतर होगा कि उन्हें किसी किस्म की टेंशन न दी जाए। जी डॉक्टर, मैं उन्हें घर कब तक ले जा सकती हूँ? जब उनकी ड्रिप ख़त्म हो जाए,
आप उन्हें घर ले जा सकती हैं। थैंक यू डॉक्टर। परी इतना कहती हुई रूम के अंदर गई। अम्मी, आप ठीक तो हैं? हाँ बेटा, ठीक हूँ। वो जो ऊपर बैठा है ना, वो बार बार मुझ गुनहगार को मौत के मुंह से बचा लेता है। पता नहीं उसकी क्या रजा है। अम्मी, आप ऐसी मायूसी की बातें क्यों कर रही हैं? परी बेटा, मैं क्या करूं? ताबिश ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। ताबिश ने क्या किया है? वो तो बेटे होने का फर्ज बहुत अच्छी तरह निभाते हैं। मैंने खुद देखा है। उन्हें आपकी बहुत फिक्र रहती है। उसे मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं है। अगर उसे मेरी जरा भी फिक्र होती तो वो मेरी बात कभी नहीं टालता। ताबिश ने आपकी कौन सी बात से इनकार किया है? कुछ नहीं, तुम इन सब बातों को छोड़ो। इस निकम्मे को कॉल करके बता दो, वरना वो परेशान होता रहेगा। जी अम्मी, मैं उन्हें अभी कॉल करती हूँ। आपी, देखें ये कितनी क्यूट है। अपने पापा पर गई है ना, इसलिए क्यूट है। असगर सीना चौड़ा करके बोला। बिल्कुल नहीं, अपनी मम्मा जैसी है, मैमुना ने कहा। पापा जैसी है। नहीं, मैंने कहा ना मम्मा जैसी है। अरे अरे, क्या हो गया है? माँ बाप बने अभी 1 घंटा नहीं हुआ और आप लोगों के झगड़े शुरू हो गए। इरम दोनों को बहस करता देखकर बोली, तो दोनों कहका लगाकर हंसने लगे। असगर, हम इसका नाम क्या रखेंगे? मैंने तो अपनी गुड़िया का नाम बहुत पहले ही सोच लिया था, क्योंकि मुझे तो हमेशा से लड़की ही चाहिए थी। वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन आपने नाम क्या सोचा है? इनाया। मेरी शहजादी का नाम इनाया होगा, यानी खुदा का दिया हुआ तोहफा। असगर भाई, इनाया नाम तो बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल, मेरी शहजादी की तरह, है ना? असगर इनाया से मुखातिब हुआ। बेशक, मैमुना के मुंह से बेख्तियार निकला। ताबिश, आप परेशान नहीं हो। अम्मी की तबीयत अब ठीक है। मैं कुछ देर में उन्हें घर ले जाऊंगी। थैंक यू परी, आपने आज मुझ पर बड़ा एहसान किया है। मैं आपका ये कर्ज कभी नहीं चुका पाऊंगा। ताबिश, आप कैसी बातें कर रहे हैं? जो एहसान आपने मुझ पर किया है, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। एहसानमंद तो मुझे आपका होना चाहिए। अच्छा अच्छा, अब आप रोने न बैठ जाइएगा। ताबिश ने आबरू की आवाज की नमी को महसूस करते हुए कहा। जावियार सर, आप खुद चलकर हमारे अब्बासी फाउंडेशन का विजिट करने आए हैं। ये तो हमारी खुशनसीबी है। जी, मैं बस अपने दिली सुकून के लिए ये कर रहा हूँ। शायद इन गरीबों की दुआ से मुझे सुकून मिल जाए। अपने लफ्ज़ों की गहराई को बस ज़ावियार या उसका रब ही समझ सकता था। अब्बासी साहब, मैं आपके काम करने के तरीके से बहुत मुतासिर हुआ हूँ। इंशाअल्लाह हम आगे भी साथ काम करेंगे। ये तो आपकी ज़रा नवाज़ी है, ज़ावियार सर, वरना आप जैसे बड़े लोगों के पास इतना वक़्त ही कहाँ होता है। अब्बासी साहब, ज़ावियार आलम ऐसे कामों के लिए वक़्त निकाल ही लेता है। इस फाइल में फंड्स और अद्वियात की मुकम्मल तफसील है। मैं चलता हूँ। ज़ावियार अशफाक अब्बासी के हाथ में फाइल थमाकर रवाना हुआ। मेरी पोती तो बहुत प्यारी है। अशरफ साहब हॉस्पिटल आए थे। वो इनाया के साथ खेलने और उससे बातें करने में मसरूफ थे। उनकी तो खुशी का कोई ठिकाना ही ना था।
یہاں اصغر اور میمونہ بھی صحیح سلامت اپنی بیٹی کے اس دنیا میں آ جانے کی وجہ سے خوش تھے، اور ارم کو بھی خالہ بننے کی بے حد خوشی تھی۔ امی آ جائیں، میں نے ٹیکسی بلا لی ہے، پری پروین بیگم کو آ کر بولی، تو پروین بیگم پری کے سہارے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ پری کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ کر چل رہی تھی۔ پری نے بہت احتیاط سے انہیں ٹیکسی میں بٹھایا۔ اب وہ خود ٹیکسی میں بیٹھنے ہی لگی تھی کہ وہی دل فریب خوشبو اس کی اس سانسوں میں اترتی محسوس ہوئی۔ سامنے موجود شخص شاندار گاڑی کے سامنے کھڑا، آنکھوں میں کالا چشمہ لگائے، موبائل فون میں مصروف تھا۔ پری بیٹا، کہاں جا رہی ہو؟ پروین بیگم نے اسے آواز دی، لیکن وہ کسی کو کہاں سن رہی تھی۔ پری بے اختیار چھوٹی چھوٹی قدم لیتی ہوئی اس پرکشش پرسنالٹی والے شخص کے نزدیک پہنچی۔ اس نے اس کی پشت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ زاویار اپنا کالا چشمہ اتارتے ہوئے پیچھے مڑا۔ زاویار تو اپنی آبرو کو دیکھ کر سکتے کی کیفیت سے دوچار ہوا تھا۔ اس نے تو کبھی سوچا نہیں تھا اس کی زندگی اسے یوں بھی مل سکتی تھی۔ ایک پل کے لیے تو جیسے وقت تھم سا گیا تھا، دنیا رک گئی تھی۔ پری اسے اجنبی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ دونوں خاموش تھے۔ کچھ پل کے لیے بالکل سناٹا سا چھا گیا تھا۔ پری اس اجنبی کے جانے پہچانے چہرے کو پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کے سر میں شدید ٹیس اٹھی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ پھر وہ اپنی حواس زائل کرتی ہوئی زمین بوس ہونے ہی لگی تھی۔ دوسرے ہی پل زاویار اسے اپنی مضبوط باہوں میں تھام چکا تھا۔ پری، کیا ہوا بیٹا؟ پروین بیگم بامشکل ٹیکسی سے باہر نکلی۔ آپ؟ زاویار نے بے یقینی سے پروین بیگم کو دیکھا تھا۔ ہاں، پری میری بیٹی ہے۔ البتہ پروین بیگم بھی زاویار کو بڑی گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ شاید زاویار کے چہرے نے انہیں کسی کی یاد دلا دی تھی۔ پری کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ زاویار تیزی سے ہاسپٹل کی جانب بھاگا تو پروین بیگم نے آواز دی، لیکن وہ بنا سنے اور بنا ان کی بات کا جواب دیے آگے بڑھ گیا۔ ڈاکٹر، جلدی ان کا علاج کریں۔ کیا ہوا زاویار صاحب؟ یہ کون ہے؟ عباسی صاحب، جو وہیں موجود تھے، زاویار کو دیکھا تو بھاگ کر آئے۔ عباسی صاحب، یہ میری بیوی ہے، بے ہوش ہو گئی ہے، جلدی ان کا علاج کروائیں۔ عباسی صاحب کے کہنے پر 3-4 ڈاکٹرز آبرو کی تیمارداری میں مصروف ہو گئے، جبکہ یہاں زاویار کے منہ سے پری کو اپنی بیوی کہنے پر پروین بیگم تو بے سود کھڑی رہ گئی تھی۔ وہ دل سے چاہتی تھی کہ پری ان کی بہو بنے، لیکن وہ تو کسی اور کی بیوی تھی۔ ایمرجنسی روم کے باہر زاویار، عباسی صاحب اور پروین بیگم تینوں بیٹھے تھے، لیکن زاویار پروین بیگم کی جانب نہیں دیکھ رہا تھا۔ ایک آدھ بار اس کی نظر پروین بیگم سے ملی تھی، جو زاویار کی نظروں کی بے رخی کو تو بھانپ چکی تھی، لیکن وہ اس بے رخی سے ناواقف تھی۔ کیا ہوا ڈاکٹر؟ میری وائف کی طبیعت اب کیسی ہے؟ وہ بے ہوش کیوں ہوئی تھی؟ زاویار سر، کیا کبھی آپ کی وائف کی میموری لاس ہوئی تھی؟ جی ڈاکٹر صاحب، پچھلے 6 ماہ سے پری کو کچھ بھی یاد نہیں تھا، یہاں تک کہ وہ اپنا نام بھی بھول چکی تھی۔ ڈاکٹر کی باتیں سن کر پروین بیگم نے فوراً کہا،
زاویار کو تو یہ سن کر دھچکا لگا تھا کہ آبرو اپنی یادداشت کھو چکی ہے۔ زاویار سر، آپ کی وائف کی دماغ پر کافی گہرا دباؤ پڑا ہے، جس سے ان کا دماغ بہت متاثر ہوا ہے۔ ابھی فی الحال ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ کوئی بات کیا بات ہے ڈاکٹر؟ صاف صاف بتائیں۔ زاویار گھبراہٹ کا شکار ہوا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ ہوش آنے کے بعد آپ کی وائف کو کچھ یاد رہے گا یا نہیں، فی الحال ہم یہ کہہ نہیں سکتے۔ ممکن ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں اور ان کی میموری واپس آ جائے، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ساری یادیں، میرا مطلب ہے کہ ان کی میموری لاس کے بعد جو 6 مہینے کی یادیں ہیں وہ بھی زائل ہو سکتی ہیں۔ ڈاکٹر، آبرو کو ہوش کب تک آئے گا؟ دیکھیں، ہم فکس ٹائم تو نہیں بتا سکتے۔ ہاں، لیکن اندازے کے مطابق لگ بھگ 2 گھنٹے میں انہیں ہوش آ جائے گا۔ عباسی صاحب، آپ کے ہاسپٹل میں عبادت گاہ ہے؟ جی زاویہ صاحب ہے، لیکن اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے یا دعا مانگنی ہے تو آپ میرے پرائیویٹ روم میں چلے۔ نہیں عباسی صاحب، آج میں بالکل عام انسان کی طرح ہی اس کی بارگاہ میں جھکنا چاہتا ہوں، جیسا کہ وہ سب کو برابر سمجھتا ہے۔ جیسی آپ کی مرضی، چلیں میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ عباسی صاحب زاویار کو نماز پڑھنے والی جگہ لے آئے تھے، جہاں ایک چھوٹا سا وضو خانہ تھا۔ آج زاویار زندگی میں پہلی بار نماز پڑھنے جا رہا تھا۔ وہ وہاں موجود لوگوں کو وضو کرتا دیکھ کر اسی طریقے کو آزماتے ہوئے اس نے وضو کیا، پھر اللہ کے حضور پیش ہو گیا۔ اللہ، تیرا بہت کرم رہا مجھ پر، تو نے میری زندگی، میری دنیا مجھے لوٹا دی۔ مجھ گنہگار کو تو نے اتنا بخشا، لیکن میں نے کبھی تیرا شکر ادا نہیں کیا۔ ہمیشہ یہی سوچتا رہا کہ یہ سب میری اپنی محنت کا نتیجہ ہے۔ تو نے پھر بھی مجھ پر اپنی رحمت کے دروازے کبھی بند نہ کیے، لیکن آج تو نے مجھ غریب پر جو احسان کیا ہے اس کا شکر تو میں اپنی آخری سانس تک نہیں کر سکتا۔ تو نے میری آبرو مجھے لوٹا دی۔ اللہ پاک ایک اور احسان کر دے، میری آبرو کو لمبی زندگی عطا کر اسے ہر تکلیف سے نجات دے، میرے رب اس کی یادداشت لوٹا دے۔ آج پہلی بار زاویار سجدہ شکر ادا کر رہا تھا، اور اس کی وجہ تھی آبرو۔ ہاں، وہ آبرو ہی تھی جس نے ایک حیوان کو پیار کرنا سکھایا تھا، اس کی ویران زندگی میں محبت کے رنگ بھر دیے تھے۔ لیکن آج اس کی زندگی بنا یادوں کے بالکل بے رنگ تھی، جو آئی سی یو میں بے ہوش پڑی تھی۔ ویلکم میری چھوٹی شہزادی، عسکر عنایہ کو لے کر گھر کے اندر داخل ہوا۔ میمونہ کی نارمل ڈیلیوری ہوئی تھی، اس لیے ایک ہی دن میں ڈاکٹر نے اسے گھر جانے کی اجازت دے دی تھی۔ عسکر، میمونہ اور ارم ایک گاڑی میں آئے تھے، جبکہ اشرف صاحب ڈرائیور کے ساتھ دوسری گاڑی میں گھر میں داخل ہوئے۔ رات ہو چکی تھی، تابش بھی کراچی پہنچنے والا تھا۔ اس نے پروین بیگم سے بات کی تھی تو پروین بیگم نے تابش کو ساری باتوں سے آگاہ کر دیا تھا۔ تابش کو اس بات کی خوشی تھی کہ پری اپنے شوہر سے مل گئی ہے، لیکن اسے اس کی طبیعت کی فکر تھی، اور پروین بیگم کی بھی طبیعت زیادہ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ اور بھی زیادہ فکر مند تھا۔ اس لیے جلد از جلد وہ بس کراچی پہنچنا چاہتا تھا۔ زاویار، 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 آپ روزینہ سے نکاح نہیں کر سکتے۔ زاویار پلیز اس کی باتوں میں نہیں آئے۔ آبرو
بے ہوشی میں بڑبڑا رہی تھی۔ ڈاکٹر، پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے، نرس تیزی سے بولی۔ نرس کی باتیں سن کر زاویار اور پروین بیگم چوکنے ہوئے۔ عباسی صاحب بھی سن کر فوراً کھڑے ہوئے، جو اب تک زاویار کے ساتھ ہی ہاسپٹل میں بیٹھے تھے۔ زاویار، آبرو چیختی ہوئی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ زاویار جو باہر تھا، آبرو کے اس طرح چیخنے پر اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ایمرجنسی روم میں گھس گیا۔ آبرو، میری جان، تم ٹھیک ہو؟ زاویار، آپ روزینہ سے نکاح نہیں کریں پلیز۔ آبرو بے اختیار زاویار کے سینے سے لگ کر سسکیاں بھرتی ہوئی زاروں قطار رو رہی تھی۔ آبرو، کام ڈاؤن، بالکل ریلیکس ہو جاؤ۔ زاویار اسے سینے میں بھینچ کر اس کے سر کے بالوں کو سہلانے لگا۔ زاویار، پلیز مجھ سے پرومس کریں، آپ روزینہ سے نکاح نہیں کریں گے۔ آبرو، میرا بچہ، پلیز ریلیکس ہو جاؤ۔ میں نہیں کر رہا روزینہ سے نکاح۔ اب وہ اپنے انجام کو پہنچ چکی ہے۔ پروین بیگم بھی روم کے اندر آ گئی تھی۔ انہیں بھی پری کی بہت فکر تھی۔ 6 مہینے کی جدائی کے بعد آج دونوں ایک دوسرے سے ملے تھے۔ ان دونوں کو کسی کی پرواہ نہیں تھی، نہ ڈاکٹر نہ وہاں موجود لوگ۔ بظاہر تو یہ 2 جسم تھے لیکن ایک جان تھے۔ دونوں کی محبت ایسی تھی کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر جی ہی نہیں سکتے تھے۔ کچھ دیر کے بعد آبرو جب بالکل نارمل ہو چکی تھی، ڈاکٹر نے کہا آبرو بالکل ٹھیک ہے۔ اس کی میموری بھی واپس آ چکی تھی۔ پروین بیگم آبرو کے سامنے ہی تھی، لیکن آبرو نے ان سے کچھ نہیں کہا تو پروین بیگم سمجھ چکی تھی کہ آبرو تو لوٹ آئی ہے اور پری کہیں کھو چکی ہے۔ تابش ہاسپٹل پہنچ چکا تھا، وہ بھی روم میں آیا۔ پروین بیگم کے چہرے کے تاثرات نے اسے ساری باتوں سے آگاہ کر دیا تھا۔ چلیں امی، تابش پروین بیگم کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا تو پروین بیگم بھی آخری بار اپنی پری کو دیکھ کر جا رہی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ بہت اداس تھی۔ امی، آبرو نے پکارا۔ پروین بیگم نے پلٹ کر دیکھا۔ پری؟ جی امی، آپ کو کیا لگا میں آپ کو بھول گئی؟ میں کیسے آپ کو اور تابش کو بھول سکتی ہوں؟ آپ میری ماں ہو اور تابش میرے محسن ہیں۔ میں اپنی ماں اور اپنے محسن کو کیسے بھلا بھول سکتی ہوں؟ اوہ پری، پروین بیگم نے آبرو کو گلے سے لگا لیا۔ پروین بیگم کے آبرو کو اس طرح سے گلے لگانے سے زاویار کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے، جو روم میں موجود ہر شخص نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ اچھا زاویار صاحب، اب میں چلتا ہوں۔ عباسی صاحب زاویار سے مخاطب تھے۔ بہت بہت شکریہ عباسی صاحب، آپ نے میری بہت مدد کی۔ ارے زاویار صاحب، آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں۔ نہیں نہیں عباسی صاحب، آپ واقعی شکریہ کے حقدار ہیں۔ آپ نے میرے برے وقت میں میرا ساتھ دیا۔ اب آپ میرے معزز دوستوں میں شامل ہو چکے ہیں۔ یہ تو آپ کا بڑا پن ہے جو آپ نے مجھے اس قابل سمجھا۔ اگر آپ کراچی میں ہیں تو بھابھی کو لے کر آئیں ہمارے گھر، لنچ یا ڈنر کریں گے۔ نہیں بہت شکریہ، اور کبھی فی الحال میری مسز کو آرام کی ضرورت ہے تو میں جلد از جلد اسلام آباد جانا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، جیسی آپ کی مرضی، لیکن اگلی بار جب بھی آپ کا کراچی آنا ہو ہمارے گھر ضرور تشریف لائیے گا۔ جی جی عباسی صاحب، یہ آپ پر ادھار رہا۔
اشفاق عباسی جا چکا تھا۔ آبرو چلو ہمیں گھر جانا ہے۔ زاویار آپ تو ان سے ملے ہی نہیں، یہ ڈاکٹر تابش ہیں جنہوں نے میرا نہ صرف علاج کیا بلکہ میری حفاظت بھی کی، اور یہ تابش کی امی ہیں، یعنی میری امی، انہوں نے بھی مجھے بہت سپورٹ کیا ہے۔ شکریہ آپ لوگوں کا۔ اب چلو آبرو، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ زاویار کیا ہو گیا ہے؟ آپ ایسا بہیو کیوں کر رہے ہیں؟ ان لوگوں نے میری اتنی مدد کی ہے اور آپ اتنی بے رخی سے بس تھینک یو بول کر جا رہے ہیں۔ آبرو، میں نے شکریہ تو ادا کر دیا ہے، اب کیا ان کی آرتی اتاروں؟ تم چلو یار، زاویار نے بیزاری بھرے لہجے سے کہا۔ زاویار آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ آپ نے اس عباسی کی ذرا سی مدد کرنے پر اتنا زیادہ شکریہ ادا کیا، جبکہ اسے تو آپ سے مفاد حاصل ہے، اس لیے اس نے یہ سب کیا۔ اور جنہوں نے بغیر کسی لالچ اور بغیر کسی مفاد کے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا، آپ اس کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں؟ پروین بیگم اور تابش بھی وہیں موجود تھے جو آبرو کی باتیں سن رہے تھے۔ پری بیٹا چھوڑ دو، ہو سکتا ہے تمہارا شوہر اس وقت پریشان ہو، اس کا نام پری نہیں آبرو ہے، سمجھ آئی؟ زاویار نے سخت لہجے سے کہا۔ بے شک یہ تمہاری آبرو ہے، لیکن یہ ہمارے لیے تو پری ہے، پروین بیگم مسکراتی ہوئی بولی، جبکہ نظر آبرو پر تھی۔ یہ آپ کی کچھ نہیں لگتی، اور بہتر ہوگا کہ آپ میری آبرو سے کسی قسم کا رشتہ بنانے کی کوشش نہ کریں۔ آبرو کو زاویار کا رویہ غیر معمولی محسوس ہو رہا تھا۔ زاویار کی باتوں سے اسے تشویش ہو رہی تھی۔ امی چلیں؟ تابش سے یہ سب برداشت نہیں ہوا تو اس نے کہا۔ رک جاؤ تابش، پروین بیگم نے کہا۔ بات سنو بیٹا، مجھے نہیں پتا تم مجھ سے کیوں اتنے اکھڑے اکھڑے ہو، لیکن میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں، سمجھ آئی آپ کو؟ زاویار پروین بیگم کی بات کاٹ کر دھاڑا۔ بات سنو مسٹر، میری ماں سے نا تمیز سے بات کرو، بہت برداشت کر لیا میں نے، اب نہیں کروں گا۔ تابش بھی اس پر سے دھاڑا۔ اپنی ماں کی بے عزتی کی اتنی فکر ہے تو انہیں یہاں سے لے کر کیوں نہیں جاتے؟ لے کر جا رہا ہوں، تم جیسے گھٹیا لوگوں کی منہ لگنے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے۔ چلے امی، تابش غصے سے سرخ ہو کر بولا۔ زاویار آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں نے پہلے کبھی آپ کو اس طرح نہیں دیکھا، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ آپ لوگوں کو میری یہ ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیا کریں، مجھے بتایا کریں آپ لوگوں کو میری ناول کیسی لگ رہی ہے۔ مجھے آپ لوگوں کے لائک اور کامنٹ سے بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے، تو پلیز بھی مجھے سپورٹ کیا کریں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔